آج ہم اس قدیم، حیرت انگیز اور نہایت گہری انسانی کہانی کی گہرائی میں جائیں گے جو اسلام کے دو سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک کی بنیاد ہے، عید الاضحیٰ۔ ایک ایسی کہانی جس نے ہزاروں سال سے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ چلیے سیدھا اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان کے امتحان کی، یعنی عید الاضحیٰ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قرآن پاک کی سورۃ الصافات کا یہ مکالمہ ذرا غور سے سنیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر بیٹے کا جواب دیکھیں، اے میرے باپ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ ایک نبی کو دیا گیا سیدھا الہی حکم تھا، اور ایک باپ اور بیٹے کا اپنے رب کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کر دینا واقعی بے مثال ہے۔ اب اس پوری آزمائش کو اگر ہم حصوں میں دیکھیں تو یہ 3 مراحل میں سامنے آتی ہے۔ پہلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ دوسرا، جب انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو کنکریاں مار کر بھگایا۔ اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ، جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے آئے۔ مطلب یہ کہانی صرف حضرت ابراہیم کی اطاعت کی نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے مداخلت سے پہلے حضرت اسماعیل کے اپنے رب کے آگے جھک جانے کی بھی ایک عظیم مثال ہے۔ یہاں ایک نہایت دلچسپ موازنہ دیکھیے۔ اسلامی روایت میں پورا فوکس حضرت ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل پر ہے، جبکہ اگر ہم یہودی یا عیسائی بیانے کو دیکھیں جسے عقیدہ کہا جاتا ہے تو وہاں حضرت اسحاق کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو دونوں ہی شاندار روایتوں میں ایک بات بالکل مشترک ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی اور ان کا غیر متزلزل ایمان۔ قربانی کا تہوار یعنی ایک قدیم آزمائش سے لے کر آج کے ایک عالمی جشن تک کا سفر۔ تو یہاں لفظی معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی میں عید الاضحیٰ کا سیدھا سا مطلب ہے قربانی کا تہوار، اور اسی اصطلاح کی بنیاد پر اسے عید الفطر سے الگ رکھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اسے العید الکبیر یا آسان لفظوں میں بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اور اس سب کا سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ ہزاروں سال پہلے کے ان قدیم افعال کو آج بھی دہرایا جاتا ہے۔ مکہ میں حج کے دوران لاکھوں زائرین شیطان کے وسوسوں کو مسترد کرنے کی یاد میں باقاعدہ ستونوں پر کنکریاں مارتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان عظیم نبی نے کیا تھا، ہے نا حیرت انگیز؟ آگے بڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کی رسومات کی طرف، نماز، قربانی اور خیرات۔ یہ پورا دن ایک خاص اور روحانی ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے فضا تکبیرات کی گونج سے بھر جاتی ہے، پھر صبح سویرے عید کی باجماعت نماز، اس کے بعد خطبہ، اور آخر میں باری آتی ہے الاضحیٰ کی، یعنی ایک حلال جانور جیسے بھیڑ، بکری یا اونٹ کی شرعی قربانی کی۔ اب ذرا اس تقسیم کو غور سے دیکھیے، یہ اس تہوار کا ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔ گوشت کو بالکل 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خیرات اور کمیونٹی کی فلاح اس تہوار کی روح میں شامل رہے۔ ایک حصہ آپ کے اپنے خاندان کا، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کا، اور 1/3 حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا۔ مساوات کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاید آپ کو یہ جان کر تھوڑی حیرت ہو کہ اسلامی اسکالرز میں دراصل اس قربانی کی شرعی حیثیت پر مختلف آراء ہیں، جو اسلام کے اندر موجود فقہی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ علامہ کسانی جیسے اسکالرز استطاعت رکھنے والوں کے لیے اسے ایک لازمی فرض یعنی واجب مانتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، اور بعض حالات میں خیراتی عطیات جیسی متبادل صورتوں کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ دنیا بھر کی روایات، یعنی آج کل کے دور میں لاکھوں لوگ اس دن کو کیسے مناتے ہیں؟ 1,30,00,000۔ دیکھنے میں یہ صرف ایک ہنسا لگتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، یہ صرف بنگلہ دیش میں ہر سال قربان کیے جانے والے جانوروں کی متوقع تعداد ہے۔ یہ حیران کن اعداد و شمار ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ یہ قدیم روایت آج کی جدید دنیا میں کس وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ ہر کلچر کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، لیکن اس تہوار کی روح ہر جگہ وہی ہے۔ چاہے بنگلہ دیش کی عارضی مویشی منڈیاں یعنی ہاٹ اور مزیدار کالا بھونا ہو، پاکستان میں بچوں کو ملنے والی عیدی اور ہاتھوں پر لگنے والی مہندی ہو، یا پھر مشرق وسطیٰ میں بننے والی معمول اور سموسوں جیسی روایتی مٹھائیاں، اور افریقہ کی بڑی خاندانی دعوتیں، سخاوت اور بانٹنے کے جذبے کی بنیادی قدریں ہر جگہ یکساں رہتی ہیں۔ تو اس تجزیے کے آخر میں ذرا اس سوال پر غور کریں۔ ہزاروں سال پہلے ایک قدیم باپ کی فرما برداری کا وہ آخری امتحان آج کی اس جدید دنیا میں بھی عالمی سطح پر خیرات، کمیونٹی اور قربانی کے کاموں کو کس طرح متاثر کر رہا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ایک لمحے کی سچی عقیدت نے آج لاکھوں دلوں کو آپس میں کیسے جوڑ رکھا ہے۔